الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انا الا نذیر مبین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے نذیر نبی۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء، آیت نمبر 115، پارہ نمبر 19۔ ترجمہ: اور میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی کہ قوم نوح سے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان لوگوں سے کلام فرمایا جو ایمان والے نہیں، جو کہ کافر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں مگر واضح طور پر ڈر سنانے والا، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافروں کو کھول کر بتا دیا کہ میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے متعلق بتا دیا، نبی کا دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد نہیں ہوتا، نبی کا دنیا میں آنے کے بہت سے مقصد ہوتے ہیں۔ ان مقصدوں میں سے ایک مقصد ڈر سنانا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ نبی اپنی امت کو ڈر سناتا ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کو ڈراتا ہے۔ ڈراتا نبی کس سے ہے؟ نبی اپنی امت کو جو کہ ایمان والے نہیں، کافر ہیں، ان کو اللہ پاک سے ڈراتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈراتا ہے، اللہ کے جلال سے ڈراتا ہے، اور اللہ کا یہ عذاب، اللہ کا عطاب ان کافروں کے اوپر اس دنیا کے اندر بھی آ سکتا ہے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے اور وہ ایسے ہی مر جاتے ہیں تو موت کے وقت بھی ان کو عذاب ہوگا، قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا، جس دن حشر کے روز اٹھائے جائیں گے اس دن بھی عذاب ہوگا، اور قیامت کے دن دوزخ کے اندر ان کو دائمی عذاب کے اندر پھینک دیا جائے گا، وہ دائمی عذاب کے اندر رہیں گے۔ نبی کا کام کافروں کو ڈر سنانا ہے، نبی کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی دلیل کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے۔ جو اللہ کا پیغام سن کر ڈر جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، وہ اللہ کا بھی مقرب بن جاتا ہے اور اس کے نبی کا بھی مقرب بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا پیغام سن کر نہیں ڈرتا وہ
اللہ کے رسول کا بھی نافرمان ہوتا ہے اور اللہ کا بھی وہ نافرمان ہوتا ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، اس کے رسول سے بھی دور ہو جاتا ہے، اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ ڈرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نبی کے ڈرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والے لوگ ہیں یہ حق بات ان تک پہنچ جائے اور حق بات کو یہ تسلیم کر لیں، اس کو قبول کر لیں۔ اب قوم کی خوش قسمتی یا بدبختی ہوتی ہے کہ وہ حق کی بات کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر حق کی بات کو وہ قبول کر لیتی ہے تو اسے انعام سے نوازا جاتا ہے، اور اگر وہ حق کی بات کو قبول نہیں کرتی تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ نبی حق اور باطل کے اندر فرق کو واضح کرتا ہے۔ نبی اپنی امت کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ معبود صرف اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہی لائق عبادت ہے، یہی لائق محبت ہے، اسی کا حکم مانا جائے، اور جو تم نے اپنی طرف سے من گھڑت معبود بنائے ہوئے ہیں یہ باطل ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی اوقات نہیں ہے، قیمت نہیں ہے۔ پیغمبر کا کام نصیحت کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ پیار سے، محبت سے، عزت سے سامنے والے کو سمجھانا ہوتا ہے، کسی کو پکڑ کر زبردستی ایمان قبول کروانا نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان لانے کا تعلق دل سے ہے، اور کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی دلی حالت کو نہیں بدل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا کے کافر ایمان لے آتے، کوئی بھی غیر مسلم نہ ہوتا، سارے مسلمان ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ جس کو اللہ نے چاہا وہ ایمان لے آیا، باقی کے سب کافر ہی رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میری حیثیت تو بے لاگ آدمی کی سی ہے جس نے علل اعلان کھڑے ہو کر پکار دیا کہ جس طریقے پر تم لوگ چل رہے ہو یہ باطل ہے اور اس کا انجام تباہی ہے، اور جس طریقے کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں اس میں تم سب کی نجات ہے۔ اب جس کا جی چاہے میری اس تنبیہ کو قبول کر لے اور سیدھے راستے کے اوپر آ جائے، اور جس کا جی چاہے آنکھیں بند کر کے تباہی کے راہ پر چلتا رہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر باطل کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔